ہمارے چینل بحر مدینہ کو سبسکرائب کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور رسالت سے کریں اور محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیں۔ نعرے تکبیر۔ دم ہے بچوں میں زیادہ بڑوں میں کم ہے، تو اس لیے میرے دوستو آپ حضرات بالکل غم کو دور کرتے ہوئے اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہے تو ایک ہاتھ اٹھا کر اور دونوں ہاتھ ٹھیک دیے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر، اور جس کے ہاتھ نہ اٹھے بھائی صاحب میں تو کہوں گا اس کے ہاتھ ہی کیا کام کے جو اللہ کے رسول کے نام پہ نہ اٹھے، کیونکہ یہ ہمیں ہاتھ بھی ملے ہیں نا نبی کے صدقے میں ملے ہیں۔ اللہ نے جان دی، مال دیا، جو دیا جو دے گا سب نبی کا صدقہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے انصار بھائی نظر نہیں آ رہے، وہ جہاں بھی گئے ہیں ضرورت سے وہ جلد آ جائیں اور قاری شان محمد صاحب کی تقریر سنیں۔ اور میرے دوستو یہ تو ہماری خوش بختی ہے، الحمدللہ ایسے سے شاعر اور ایسے سے خطیب آج ہماری اس بستی میں تشریف لائے ہیں۔ اور میں تو کہنا چاہوں گا حضرات آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں، ذرا زور سے کہہ دیجئے، آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں، کبھی کشمیر سے آتے کبھی اعظم گڑھ سے، آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں کہ جن کے دم سے سجتی ہیں غریبوں کی بستیاں، سبحان اللہ، کہ جن کے دم سے سجتی ہیں غریبوں کی بستیاں۔ تو آئیے ذرا محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھائیے، سب اٹھائیں، بچے بڑے سب، جھنڈا بنائیں، کہیں یا رسول اللہ، یا رسول، 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 یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، 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 کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا، پیار سے بولو نعرے تکبیر، محمد مراد آبادی، اللہ اکبر، کرم ذرا تھم کے برس، اے ابرے کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ حضرت مائک پر آ نہ سکے، اے ابرے کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ حضرت مائک پر آ نہ سکیں، اور حضرت آ جائیں تو پھر جم کے برس، اور پھر اتنا برس، 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 اتنا برس کہ حضرت پھر مائک سے جا نہ سکیں۔ یہ مجمع اب نہیں سنبھلتا میرے سنبھالے، یہ مجمع اب نہیں سنبھلتا میرے سنبھالے، اور میں کے آپ لوگوں کو کر رہا ہوں حضرت کے حوالے، حضرت کر دیں گے آقا کے حوالے، آقا کر دیں گے جنت کے حوالے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مرغوب عالم اشرفی صاحب قبلہ، خطیب با کمال، صاحب حسن و جمال، خطیب ہندوستان، پیکرو علم و عمل، پیکرو اخلاق و وفا، جناب قاری محمد حنیف قادری صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله الذي أبدع الأفلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں کچھ رنز نہ دکھانا مولا. بیٹھے ہو جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، ہم گناہ گاروں کے خریدار، لمبے 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 ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، ہم جیسے سیاہ کاروں کو خریدنے والے آقا، اپنی کالی کملی میں چھپانے والے آقا، پل صراط کے وقت کام آنے والے آقا، میدان محشر کی گرمی سے بچانے والے آقا، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، محبوب کردگار یعنی نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور پڑھیں بابا بلند درود پاک. اللہم رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. میدان محشر میں رب فرمائے گا کہ ہم نے اپنے رسول کے ذریعے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میدان محشر میں اگر سب سے پہلا سوال کوئی ہوگا تو تم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے کسی بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کے تعلق سے کیا جائے گا. میرے دوستو، روز محشر کا داس بود، اول پرشید نماز بود، سب سے پہلے سوال ہوگا تو تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جلسے میں کتنے پیسے لٹائے تھے، بتاؤ شاعر کو کتنے دیے تھے، کتنے جلسے تم نے کرائے تھے، کتنی راتوں کو جاگ کر تم نے نعرے لگائے تھے، تم نے کتنی نعرے تکبیر کی بلند آوازیں کی تھی، کتنی صدائیں تم نے لگائی تھی، کتنی تم نے اللہ اکبر دنیا کے نام پر پیسے خرچ کیے تھے. مولانا قاسم صاحب میں یہیں رہتا ہوں، بس بالکل بہت شاندار بول رہا ہے، یہیں رہنے دیجیے، بالکل ہاتھ لا لیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں یہ بات بتاؤ آپ، کیا تم سے میدان محشر میں یہ سوال ہوگا میرے بندے بتا کتنا انعام لٹا کے آیا ہے، کتنی راتوں کو خرچ کر کے آیا ہے، کتنی راتیں تو نے گزاری تھی کہ شاعر کی نعت سنوں گا، کتنی راتیں تو نے گزاری تھی مقرر کی تقریر سنوں گا. ارے مزے لے لے کر آ رہے ہو، مزے لے لے کر دانت پاڑ پاڑ کر سن رہے ہو، دانت پاڑ پاڑ کر. یاد رکھو اللہ کی قسم، آج تم مزے کے اعتبار سے سن رہے ہو، آج ہڈیاں بنا بنا کے سن رہے ہو. ارے جس دن سے تم نے عمل کی نیت سے سننا شروع کر دیا، جس دن سے مسلمانوں تم نے عمل کی کوشش شروع کر دی، اللہ کی قسم لوگوں تمہارا ایک ایک منٹ کامیاب ہو
ہو جائے گا, ایک ایک سیکنڈ کامیاب ہو جائے گا. ارے تمہارا نعرہ لگانا بھی قبول ہوگا, تمہارا پیسہ لٹانا بھی قبول ہوگا, تمہاری نعتیں بھی قبول ہو جائیں گے, تمہاری تقریر بھی قبول ہو جائے گی. اے لوگوں, زندگی کو سنبھال کے رکھو, زندگی کو سدھار کے رکھو. آج تم نعرے لگانے میں نہیں ہی جتاتے ہو, آج تم مسلمانوں پیسے لٹانے میں نہیں ہی جتاتے ہو, آج تم نے زندگی کا نمونہ بدل کے رکھ لیا, آج اپنی زندگیوں کو چینج کر کے رکھ لیا. ارے کیا جواب دو گے میدان محشر میں, کیا رب کی بارگاہ میں منہ لے کر جاؤ گے؟ اے رب تعالیٰ, زندگی بھر نمازوں کو چھوڑتے رہے, اے رب قدیر مسجدوں سے دور رہے. ہم نے تو جلسوں کو سجایا تھا تیرے نام پر, تیرے رسول کی میلاد مصطفیٰ بنائی تھی. اے میرے رب تعالیٰ, ہم نے تو محفلوں کو سجایا تھا, ہم نے تو ذکر و اذکار کیا تھا. مولا اے پروردگار عالم, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے لوگوں, نماز کو چھوڑ کر جاؤ گے, اگر سجدوں کو ترک کر کے جاؤ گے, اگر مسجدوں کو ویران کر کے جاؤ گے, اگر مسجدوں کو آباد نہ کرو گے, اگر اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے تر نہ کرو گے, اگر اپنے مصلوں کو آباد نہ کرو گے, یاد رکھنا میرے دوستو, میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں اگر سب سے پہلا سوال ہے تو وہ نماز کے بارے میں ہے. اگر انسان کی نمازیں پوری ہوئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے سارے عمل قبول کر لیے جائیں گے, اور اگر نمازیں کم ہوئی, میرے نبی کا فرمان ہے اس کے سارے عمل رد کر دیے جائیں گے, اس کے سارے عمل ختم کر دیے جائیں گے, نمازیں ہی نہ پڑھیں گے. نعرے لگا دیے عشق رسول میں تڑپ کے. تقریر کلی صاحب, کبھی سوچا تھا مذہب اسلام کے لیے اپنی زندگی میں؟ ارے آج زندگی کو سنوارنے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا ہے. آج لائٹیں لگا لی یہاں پر, مصطفیٰ کا عشق ہے, آپ مصطفیٰ کی محبت ہے, مصطفیٰ سے عشق ہے. اے لوگوں, یہ عشق کیسا ہے؟ مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے, تم تو اس دن تک نماز یہ جذبے کیسے ایمانی جذبے ہیں تمہارے, یہ کیسا عشق ہے تمہارا. جس دن میرے آقا کی پیدائش کا دن عظمتوں سے بھرا دن ہے, یہ مسجدیں ہماری خالی ہے, اس دن بھی ہماری مسجدیں ویران پڑی ہے. ارے آج کل سے سجانے والوں کان کھول کر سن لو, ان جلسوں سے زندگیاں سنورتی ہے, ان جلسوں سے میرے دوستوں زندگیوں میں بہاریں پیدا ہوتی ہیں. اور یہاں پر اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے یہاں روشنی ہے, اس سے افضل و اعلیٰ قبر میں روشنی کرتی جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندگیاں بنانے بیٹھے ہو, زندگیاں. ارے آخرت سوارو, آخرت. قبر کے بارے میں سوچو, سوچو وہ پلسرات کا راستہ جو پہاڑ سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ راستہ. آج پیسے لٹاتے تم نے آ کر. اگر کسی غریب کی مدد کرنے کا وقت آیا تو 10 روپے جیب سے نہیں نکلتے ہمارے. اگر کسی بھوکے کو دیکھا تو ہم 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے اسے. ہمارے گھروں میں قورمے بن رہے, بریانیاں تیار ہو رہی ہیں, پاس میں غریب رہ رہا نا, اسے میرے دوست تو چٹنی تک مہیا نہیں ہے. کیا ہم اس کا خیال رکھنے کے بجائے اپنے گھروں میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اے لوگوں, ایسی میرے دوستوں زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی وہ بناؤ کہ زمانہ یاد کرے, زندگی وہ کامیاب بناؤ کہ دنیا والے دیکھے. آج مذہب اسلام کے نام پر میرے دوستوں زندگیوں کو قربان کرنے کی بات کرتے ہو, مصطفیٰ کی محبت میں زندگیوں کو قربان کرنے کی بات کرتے ہو. ارے زندگی دینا تو بہت دور کی بات ہے. جب مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہے, مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں آتی ہے, ارے تو تک کی قربانی نہیں دے سکتا. آج ہاتھ اٹھا کے نعرے لگاتا ہے, جان دے دیں گے, مال دے دیں گے. ارے تیری کیسی مال ہے وہ تیری جان کیسی ہے. جب اذان کے وقت میں, نماز کے وقت میں تم اپنا وقت نہ دے سکتا تو تجھ سے کوئی امید نہیں ہے کہ نبی کے نام پر تو اپنی جان. علامہ اقبال نے کہا تھا
نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندو مسلمانوں، تمہاری داستانیں تک نہ رہیں گی داستانوں میں۔ میری سننی ہے تو سنو، نہ سننی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ٹائم نہیں ملتا، مگر میں تو وہ دوائی کڑوی پلاؤں گا جو تمہاری زندگی بھی سدھارے اور تمہاری آخرت بھی سدھارے۔ سبحان اللہ۔ آج زندگیوں کو سنبھال لو اپنی، آخرتوں کو سنوارو اپنی۔ آج کہتے ہو مسلمان ہے، مسلمان ہے تو، تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مسلمان ہے تو، تیرے سر پر ٹوپی نہیں ہے، مسلمان ہے تو، تیرا چہرہ یہودیوں کا چہرہ نما آتا ہے، مسلمان ہے تو، تیرا لباس یہودیوں کی طرح لباس ہے، ارے مسلمان ہے تو، آج تیری سنتوں پہ عمل کرنا نہیں رہا، مصطفیٰ سے بغاوت کرنے پہ لگ گیا۔ لوگوں آج تم بتاتے ہو زندگی کامیاب ہو جاتی مال کے ذریعے، زندگی کامیاب ہو جاتی دولت کے ذریعے، مگر ان علماء سے پوچھو، یہ بتائیں گے اللہ کی قسم اگر زندگی کامیاب ہوتی ہے تو وہ اللہ کا لال کا در ہے، وہاں پر اگر آ کر اسی دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو زندگی قبر کی منزلیں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخرت کی منزلیں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آج دیکھو اگر جمعے کے دن مسجد سے آ جائے نا 10 روپے کا چندہ کرنے، جان چھوٹ جائے گی، جان جسم سے ایسے ہو جائے گی کبھی تاریخ ہو جائے گی۔ لوگوں یہ مسجد خدا کا گھر ہے یار، آج ہم نے اپنی زندگی کا طریقہ چینج کر دیا، کہتے ہیں مسلمان ہے مسلمان، شرم آتی ان یہودیوں کو عیسائیوں کو جب تمہاری تاریخیں پڑھتے ہیں، جب تمہاری ہسٹریاں پڑھتے ہیں تو شرم و حیا آتی ہے۔ ارے کہتے ہیں یہ اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے مکے سے بیٹھ کر زمین سے بیٹھ کر آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، یہ اسی نبی کے غلام ہے جس نے مقام سیما میں بیٹھ کر ڈوبا ہوا سورج پڑھا۔ آج یہودی تمہاری تاریخ پڑھتے ہیں نا، یہودی عیسائی تو کہتے ہیں یار یہ مسلمان جو آج شرابوں کے نشے میں ڈوب گیا، یہ مسلمان جو آج زنا کے اڈے بات کرے بیٹا، نہیں یہ حقیقت میں سچا مسلمان نہیں ہے، یہ حقیقت میں ابھی کامل ایمان اس طرف ایمان نہیں ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے تمہاری تاریخ پڑھی ہے، انہوں نے تمہاری ہسٹری پڑھی ہے، تمہاری تاریخ تو وہ تاریخ ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب غلام مصطفیٰ اپنی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں بلکہ مصطفیٰ کے فرمان کی زندگی کے مطابق گزارتا ہے تو کبھی تو یہ دریاؤں پہ مسلح بچھا دیا کرتا ہے، کبھی تو یہ ہواؤں کے ذریعے اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا کرتا ہے، کبھی تو یہ کیونکہ دریاؤں سے پانی نکال کر پی لیا کرتا ہے۔ ان کی زندگی تو بڑی کامیاب ہے۔ ارے کہتے سنو، ارے تم تو اگر تنہا تھے تو تم نے زمانے پر لڑتا تاری دے دیا، آج تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، زمانہ تم پہ غالب آ رہا، زمانہ تم پہ غالب آ رہا۔ اس سال میں ہم نے کیا نہیں کھویا اور کیا نہیں پایا، یہ بس ہماری مسجدوں سے نکال دیا تم نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر صحیح نہ لگ رہی ہو تو ختم کر لیں گے۔ ہاں بھائی مزے دینے کا کام نہیں ہے میرا، میں جنتیں نہیں بانٹتا ہوں بھائی، میری اوقات نہیں ہے جنت بانٹنے کی، میری اوقات نہیں ہے بھائی، یہ تو مدینے والے کا کام ہے یار جنتیں بانٹنا۔ ان کی غلامی میں آ جاؤ یار، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جنتیں خود بخود تمہاری ہو جائیں گی یار۔ جنتوں پہ ٹوٹا پڑا، 10 روپے دے کے جنت کا مالک بنا بیٹھا کہ اب تو میرے ابا کی ہو گئی ہے، مولانا نے کہہ دی چراغ کہ جنت تیری ہو گئی۔ کسی مولوی مفتی کے مانگنے سے جنت نہیں بڑھتی ہے، جنت تو ملتی ہے مصطفیٰ کو راضی کرنے سے، جنت تو ملتی ہے خدا کو راضی کرنے سے۔ اے لوگوں زندگی کو بدلو، تاریخ کا حوالہ نوٹ کرو۔ کے موقع پر ارشاد فرمایا دیوانو اپنے مال کو لا کر راہ خدا میں قربان کر دو۔ بولو یار بولو، اپنے مال کو سبحان اللہ راہ خدا میں لے کر آؤ۔ آج جانیں نکل جاتی ہے 10 روپے مسجد کے امام صاحب مانگنے چندے کے لیے، رومال جاتا نا تو اگر 100 آدمی ایک سب میں تو 20 ہی ڈالنا ہے، 10 روپے 80 تو ایسے ہی گزار دیں آگے تو۔ 10-15 سال ہو گئے مسجد کے لنٹر رکھنا پڑے، اپنی تو 4 عمارت تیار کر لی، 4 منزلیں تیار کر لی، 6 مہینے سال بننا لگتا، پورا ایک تنہا پوری منزل بنا دیتا ہے 4 منزلہ۔ لوگوں اتنی شرم و حیا ہمارے اندر نہ رہی کہ پورا محلہ اکٹھا ہو کے ایک مسجد تعمیر۔
علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ سائف و صاف حجازی نہ رہے، اور مسجد تو بنا لی شبر میں امام کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا۔ آج جانیں نکل گئی تمہاری، کیا ہم کیوں دیں گے؟ دسی ہے لینے ہو تو لو، مرضی ہے تمہاری، مگر سنو آقا فرماتے دیوانو، آج ضرورت ہے مطلب اسلام کو تمہارے مال کی، آج ضرورت ہے تمہارے مال کی۔ تو اتنا سنانا مصطفیٰ کے دیوانوں نے، یار جو نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے تک کی باتیں کرتے تھے، وہ مال ان کی حیثیت میں کیا نظر رکھتا ہے؟ نظر میں حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنانا تو فاروق اعظم جوش میں آ گئے، فاروق اعظم جوش میں آئے، کہا اب تو بہت مال ہے میرے، اب تو بہت مال ہے، آج صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ یار بحث دیکھو، آج کہتے ایک کوٹی بنا لوں تو دوسری بھی تیار کر لو، پڑوسی کی کہتے ایک منزلہ اونچی ہو گئی، لگا دو حساب، کہتے آج نکلنے کا وقت ہے صدیق سے آگے، اللہ نے بہت مال دیا ہے مجھے اس وقت میں، مال کو اکٹھا کیا فاروق اعظم نے، پہنچ گئے گھر میں، پہنچے مال کو جمع کیا، سب رکھ لیا جتنا تھا اکٹھا کر لیا، سب رکھا، اکٹھا کرنے کے بعد میں اس کے دو حصے کیے، ایک کی گٹھری باندھی سر پہ رکھ لی، نازوں سے جا رہے ہیں، آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں دھوما جا کے آج صدیق سے آگے ہو جاؤں گا، آج صدیق سے آگے ہو جاؤں گا۔ لوگوں وہ صدیق کے اکبر تھے، ایک مرتبہ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی نے عرض کیا حضور کیوں روتے ہیں؟ کہا تھا کاش آج کی جیسی، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے کیوں روتے ہو؟ کہتے اللہ مجھے انسان نہ بناتا، صدیق کے اکبر کے سینے کا ایک بال بنا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے سینے کا ایک بال بنا دیتا۔ میرے مصطفیٰ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ، میرے آقا جلوہ گر ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ میں، عرض کرتی یا رسول اللہ ایک بات سمجھائیے، آقا جو آسمان میں یہ تارے نکل رہے ہیں اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ بولو یار اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہاں عائشہ ہو سکتی ہیں۔ دل میں خیال تھا نبی فرمائیں گے عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی ہے، مگر آقا کی زبان کھلی نا، آقا نے فرمایا میرے غلام عمر کی ہے، میرے غلام عمر کی ہے، عمر کی۔ چہرے پر کچھ غمزدہ آثار آ گئے، عرض کرنے لگی آقا، میرے نبی فرماتے صدیقہ کیا ہوا؟ چہرے پر کیسے غم کے آثار آ گئے؟ کہنے لگی آقا میں تو سوچ رہی تھی آپ فرمائیں گے کہ میرے باپ ابو بکر کی ہے۔ کہا میرے یار کی بات کرتی ہو، میرے محبوب کی بات کرتی ہو؟ ارے اتنی تو فاروق کی نیکی ہے، وہ جتنی فاروق کی نیکی ہے اتنی صدیق کی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی ایک، تبھی تو فاروق اعظم فرماتے کاش میری یہ نیکیاں صدیق کو مل جاتی، اور مجھے صدیق کی وہ نیکی مل جاتی جب غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ سبحان اللہ، وہ رات کی نیکی مجھے مل جاتی، کہتے یہ تمام ستاروں کے برابر نیکیاں صدیق کے حصے میں ہو جاتی، اور صدیق کے اکبر کی وہ رات جو مصطفیٰ کے ساتھ گزاری تھی ہجرت والی رات، وہ کاش مجھے مل جاتی تو عمر اپنی زندگی کو کامیاب سمجھ لیتا۔ لوگو توجہ تو کرو، آج لٹاتے ہو بہت کھڑے کھڑے ہو کے، شادیاں ہو رہی ہیں گڈی لے کر کھڑے ہو گئے، ایک ادھر سے لٹاریا ایک ادھر سے، مالوں کا حساب لے لیا جائے گا، خرچ کر رہو بے پناہ۔ سنو فاروق اعظم نے مال رکھا سر پہ، سوچنے لگے آج تو صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے صدیق سے آگے نکلوں گا۔ پہنچ گئے، عرض کیا ماں اب کئی تلی اہلی، میرے آقا فرماتے کیا لے کر آئے؟ آقا آدھا گھر پہ چھوڑ کے آ گئے، آدھا آپ کے لیے لے کر آ گئے۔ یار دیکھو عشق دیکھو مصطفیٰ کا، مصطفیٰ سے عشق دیکھو، نام کے نعرے لگانے والوں آج کہتے ہو اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، ارے تم 50,000 کا موبائل پکڑو، اسلام پہ چلنا بہت مشکل بتا رہے ہو، 3 وقت کا کھانا ملے اسلام پہ چلنا مشکل بتا رہے ہو، 50 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں اسلام پہ چلنا مشکل بتا رہے ہو، اسلام پہ چلنا مشکل ہمارے نہیں تھا، بلکہ اسلام پہ چلنا تو مشکل بلال حبشی کے لیے تھا، اسلام پہ چلنا تو سلمان فارسی کے لیے مشکل تھا، اسلام پہ چلنا مشکل تو صدیق کے اکبر کے لیے تھا۔ ہمارے لیے نہیں ہے، کبھی سوچ رہے ہو
انہیں تو کھانے نہیں ملتے تھے 4-4 دن، پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے زندگی میں. کھانا کھائے ایک کھجور لے لی تو 3 دن تک اسی سے افطاری بھی ہے سحری بھی ہے. فرماتے میں چلا، میں نے عرض کیا آقا آدھا تو گھر پہ چھوڑ کے آ گیا، اور آقا آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا. نبی نے فرمایا اچھا، اتنے میں دیکھا تو مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا. یار میں قربان ہو جاؤں صدیق کے نام پر، کتنا عشق کیا ہے یار. آقا فرماتے تمام دنیا والوں کا احسان تو میں نے دنیا میں پورا کر دیا، مگر ان صدیق کا احسان کا بدلہ میدان محشر میں دوں گا. یار اللہ میرے آقا اب دیکھا نا تو صدیق کے اکبر لا رہے ہیں. لوگوں لانا کیا تھا یار، راوی لکھتے ہیں دل کا پتھر بھی اٹھا لیا جس سے مسالہ پیسے کرتے تھے. آپ نے اپنے کرتے کو بھی نکال لیا، ایک ٹاٹ کا کرتا پہن لیا. اس کو پتا میرے دوست اس پہ دونوں کی جگہ کیا لگایا، وہ کانٹے والا پیڑ ہوتا نا، اس کے کانٹے توڑ کر لگا لیے. یہ چلے نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کچھ نہ چھوڑا انہوں نے، نہ تو پلان چھوڑی، نہ چک چھوڑا، نہ مشکیزہ چھوڑا، کچھ نہ ہی چھوڑا. چل دیے میرے آقا فرماتے صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے میرے آقا ما ابقیت لیا حلق، آقا ابقیت لهم اللہ ورسولہ. میرے آقا ارشاد فرماتے صدیق کیا لے کر آئے، کیا گھر چھوڑا؟ عرض کی آقا سب کچھ لے کر آ گیا، سب کچھ لے کر آ گیا. میرے آقا فرماتے گھر نہیں چھوڑا. فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، آقا اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہنا تھا نا تو طائر سدرہ حضرت جبریل امین سید الملائکہ سدرہ کے جبریل اتر کے آ گئے. دیکھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے نا. آج آنے کا انداز نرالا ہے. آقا فرماتے جبرائیل آج کیا معاملہ ہے، کپڑے چینج کیسے، لباس کیسے بدل رکھا ہے؟ اس چیز کو لکھ کے اپنی کتاب میں فرماتے کہ صدیق اکبر نے بھی وہ حضرت جبریل امین نے بھی ایک ٹاٹ کا لباس تھا، جسم پر کانٹے دار لگے ہوئے پھٹن تھے. آقا فرماتے جبرائیل یہ لباس چینج کیسے ہو گیا، یہ کیسا معاملہ؟ عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ آپ کہتے لباس کی بات کرتے، یہ لباس میں ہی نہیں پہننا ہوں بلکہ آپ کی محبت میں جب سے آپ کے محبوب صدیق نے اپنا گھر بار آپ کی بارگاہ میں لا کر دیا ہے، اپنا ساز و سامان لا کر پیش کیا ہے، اپنے کپڑے اتار کے آپ کی بارگاہ میں لا کر دیا ہے. آقا یہ آقا اللہ کو اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا فرشتوں میرے محبوب کا محبوب نے اپنے کپڑے کو اتار کے میرے محبوب کی محبت میں میرے خدا نے پیش کر دیا. میں تمہیں حکم دیتا ہوں آج میرے محبوب کی سنت کو زندہ کرو. جیسا لباس صدیق کا پہنا ہے ایسی لباس تم بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، وقت کی آمد، رسول کی آمد، نبی کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نمازیں تو بہت چھوڑی ہم نے. اللہ فرماتے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقرار اپنی. اور ہمیں تو کرنا ہے شہنشاہ وفا کی رجا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہوگی. ہمیں تو اللہ کے رسول کے فرمان کو ماننا ہے یار، طریقہ مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے. لوگوں زندگیوں کو کامیاب بنا لو. میرا تو صرف اتنا سا پیغام تھا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنے محبوب کو اے مومنو تم میں پیدا فرمایا، تم پر احسان فرما دیا. لوگ یہ اللہ کا باقی ہمارے لاکھ کروڑ نہیں بلکہ ہم گنتی نہیں لگا سکتے، اتنا بڑا احسان عظیم ہے لوگوں، ہم اس کا کیلکولیٹر نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو میرے دوستوں صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہم سب کے اللہ تعالیٰ میرے دوستوں غیب سے مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروردگار شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ تمام حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.